جیسا کہ آج کل عید کی جب سیل ہو جاتی ہے پھر 2-4 دن تک تو تاجر کا دل ہی نہیں لگتا اپنی دکان میں۔ تو حج کا موقع وہ تھا کہ اس سے پہلے 2 بڑے میلے لگا کرتے تھے عربوں میں۔ اب حج کے موقع پہ جو تاجر آتے ہیں وہ مردہ دیری سے آتے ہیں۔ بہرحال ان سے جو کچھ مل گیا خاندان بنی ہاشم کو وہ مل گیا۔ خاندان بنی ہاشم کے نوجوان مختلف قبیلوں کے پاس جا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بچا ہوا ہے تو ہم کو دے دو، کچھ جوڑے ہیں تو ہم کو دے دو۔ لوگوں سے ان کے استعمال کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ ایک یہ موقع تھا اور دوسرا موقع رجب کا مہینہ۔ مسلمانوں میں تو قابل احترام ہے ہی، لیکن عرب کے کافروں میں بھی یہ مہینہ قابل احترام تھا اور لوگ اس مہینے میں عمرے کے لیے آتے تھے، اور خاندان بنی ہاشم اس مہینے میں بھی قید سے باہر جاتا تھا۔ مکے والے تو پھر بھی کوئی چیز نہیں بیچتے ہیں، مگر جو عمرے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے خرید و فروخت ہو جاتی ہے، تو سال میں 2 مرتبہ یہ موقع ملتا ہے۔ اب اس میں کتنا سامان خرید سکتے ہوں گے؟ خصوصاً ان لوگوں سے خرید و فروخت ہوتی ہے جو تاجر نہیں ہیں، کیونکہ تاجر تو عمرے میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں بیچے گا، معلوم ہے کہ بعد میں مجھے نقصان ہوگا، قریش میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو تاجر نہیں ہیں، عمرہ کر کے جا رہے ہیں، اپنے کپڑے بیچ دیے کہ چلو پیسے مل رہے ہیں یہ سودا بھی کر لو، یا کھانے پینے کی چیز بیچ کے چلے گئے۔ پھر ان 2 مواقعوں پہ جو خریدا، باقی سارا سال اس عالم میں گزرتا تھا کہ چند مہینوں کے بعد پھر وہ نوبت آ جاتی تھی کہ درختوں کے پتے، تنے کی چھال اور جڑوں کو کھود کھود کے کھانا پڑتا تھا۔ اچھا، یہ تو تھا جو قریش کی طرف سے سہولت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہوئی تھی کہ آپ نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ٹریننگ دینا شروع کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو چاروں طرف 4 دشمن بیٹھے ہوئے ہیں راستہ روک کے، آپ نے اپنے نوجوان سپاہیوں کو چاروں پہاڑوں پہ کھڑا کر دیا تھا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے تو فوراً اطلاع کرو، اور جتنی دیر روک سکتے ہو روکو۔ اس کے علاوہ 20 نوجوانوں کا ایک دستہ بنایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دور دراز کے مختلف قبیلوں میں جا کے سامان خرید کے لایا کریں گے۔ چاروں طرف جو 4 افراد اپنے قبیلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، روز عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت علی رات کے آخری پہر میں نکلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پہرے داروں کو بھی نیند آ رہی ہوتی ہے۔ پہرے کو توڑ کے نکل جاتے ہیں اور سامان خرید کے صبح سے تھوڑی دیر پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے ابو جہل کی اور اسے اطلاع ملتی ہے کہ غضب ہو گیا، آج ہماری طرف سے علی آئے 20 نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے محاصرے کو توڑا اور سامان لے کے آ گئے۔ اگلے دن دوسرے سردار کو اطلاع ملتی ہے، تیسرے دن تیسرے سردار کو اطلاع ملتی ہے۔ ہر رات کو یہ لوگ تڑپ تڑپ جاتے ہیں